الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं समान 100 वर्ष का है कल भर की खबर नहीं तमाम किस्म की तारीफात की प्रियाई और बढ़ाई अल्लाह जल्ल शानहू के लिए खास है अल्लाह ताला की पाकीज़ा व बरकत हमद व सना के बाद आमीन तदा दुरूद व सलाम नबी रहमत जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस बरदरान इस्लाम बुजुर्गों दोस्तों आज यकल 1445 हिजरी का जो साल है वो मुकम्मल हो जाएगा। जिस तरह दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में और महीने सालों में तब्दील होते हैं और साल सदियों में तब्दील होते हैं, इसी तरह हमारी ज़िंदगी की एक एक सांस और हमारी ज़िंदगी का गुजरता हुआ एक एक दिन जिस तरह वो साल ख़त्म होते हैं इसी तरह हमारी ज़िंदगियों के साल भी ख़त्म हो रहे हैं और हमारा सफ़र जो है अपनी मौत की तरफ रवां दवां है। एक और मिसाल के साथ समझें, दुनिया की ये ज़िंदगी जो हम गुजार रहे हैं सूरज की मानद है। जिस तरह सूर्य तरफ होता है इंसान दुनिया में आता है, फिर सूरज आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होता है,
انسان بھی آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، پھر سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ، پورے اپنے جوبن کے ساتھ نصف النہار کے وقت یعنی اپنی جوانی میں پہنچ جاتا ہے۔ اور یہی مثال انسان کی زندگی کی ہے کہ وہ بھی بچپن سے لڑکپن میں آتا ہے، پھر جوانی میں آتا ہے، پھر سورج ڈھل جاتا ہے اور آہستہ 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 اس کی ساری روشنی مدھم ہو جاتی ہے اور پھر وہ غروب ہو جاتا ہے۔ جوانی کے بعد انسان پھر ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے اور ڈھلتے ڈھلتے عمر اپنے گزارتے گزارتے پورا ہو جاتا ہے اور پھر وہ موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے۔ دنیا کی یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں، اللہ نے ہمیں ایک مقصد کے لیے دی ہے، اور وہ مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہے۔ اس دنیا میں اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم اپنے ابدی مقام جنت کو دوبارہ سے حاصل کر سکیں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر اتارا تو کہا، اے آدم، زمین پر تمہیں اتار رہا ہوں، فمن تبع ہدائی فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی، جس نے اس ہدایت کی پیروی کی وہ یہاں واپس آ جائے، اور جس نے اس سے رخ ادا نہیں کر لی اس کے لیے جہنم۔ تو انسان کو دنیا میں اللہ نے ایک مقصد کے لیے زندگی دی ہے، اور اس دنیا کی زندگی سے ہمارا تعلق اور طرح کا ہو چکا ہے، اور وہ بھی اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کلا بل تحبون العاجلہ، تم دنیا سے بڑی محبت کرتے ہو، وتذرون الآخرہ، آخرت کو بھول جاتے ہو۔ دوسرے مقام پہ سورہ اعلیٰ میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت جو تمہارے پاس ہے وہ اس دنیا سے بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی۔ دنیا کی زندگی تو عارضی ہے، کتنی زندگی انسان جی لے گا، کوئی 50 سال جیتا ہے، کوئی 100 سال جیتا ہے، آخر اسے موت کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے۔ اس دنیا سے اس کا تعلق ٹوٹتا ہی ٹوٹتا ہے۔ تو دنیا کی زندگی جس مقصد کے لیے اللہ نے دی ہے اس مقصد کو حاصل کرنا چاہیے، اور دنیا کی زندگی کی حقیقت بھی اللہ نے سورہ الحدید کی اس آیت میں بیان فرمایا، اور ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس دنیا کی زندگی کو جان لیں کہ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے۔ فرمایا اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ 5 چیزوں کا رب تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ کے حصہ میں ایک حصے میں ذکر فرمایا کہ یہ 5 چیزیں دنیا ہیں، دنیا کی زندگی، اور دنیا کائنات کے اندر کہیں بھی کوئی انسان بسنے والا ہے وہ ان 5 لمحات کا سامنا ضرور کرتا ہے۔ ان 5 مواقعوں کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پہلا مقام اللہ تعالیٰ نے فرمایا جان لو دنیا کی زندگی لعب ہے، کھیل ہے۔ آج میڈیکل سائنس اس بات کو پروف کرتی ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس وقت بھی وہ کھیلتا ہے، وہ اس کے اندر گھومتا ہے، کک کرتا ہے، ہلتا ہے، وہ اپنے ماں کے رحم میں، ماں کے پیٹ میں حرکت کر رہا ہوتا ہے، کھیل رہا ہوتا ہے۔ پھر دنیا میں آتا ہے تو ماں کی گود میں کھیلتا ہے، پھر ماں کی چھاتی پر کھیلتا ہے، پھر باپ کے کندھوں پر کھیلتا ہے، پھر باپ کی انگلی پکڑ کے کھیلتا ہے، وہ اپنے کمرے کے بیڈ پر کھیلتا ہے، پھر کمرے سے باہر سین میں کھیلتا ہے، پھر اور بڑا ہوتا ہے تو گلی میں
گروہ کے اندر کیس ہے، گویا ان لمحات کا ہر بندے نے سامنا کرنا ہوتا ہے، اور ان لمحات سے ہر انسان نے گزرنا ہوتا ہے، اسے یہ جان لینا چاہیے کہ یہ لائف ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ جو انسان کی زندگی میں آتا ہے وہ لعب ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ بھی جان لو، انما اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، دنیا کی زندگی کھیل بھی ہے اور تماشا بھی۔ لعب اور لہو میں یہ فرق ہے، لعب انسان اکیلا بھی کھیل سکتا ہے، بچہ ہوتا ہے چھوٹا تو آپ دیکھتے ہیں وہ اکیلا ہی کھیلتا ہے، لیکن لہو کہتے ہیں تماشے جس میں اکیلا انسان نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ اور بھی لوگ شریک ہوتے، اس کو لہو کہتے ہیں۔ اسی طرح لہو کا ایک معنی اور یہ بھی محدثین نے بیان کیا ہے، مفسرین نے، کہ لہو وہ کھیل ہے جس کا انسان کے جسم کے ساتھ ساتھ بلکہ جسم سے زیادہ اس کے دل اور اس کی روح کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک معنی یہ بھی بیان کیا ہے کہ وہ آج کی گیم ہو، وہ آج کا کھیل ہو یا پرانا کوئی کھیل ہو، جو انسان کو اس کے اصل مقصد سے دور کر دے اسے لہو کہتے ہیں۔ جیسا کہ آج کل کے دور میں فیس بک ہے، آج کل کے دور میں یوٹیوب ہے، پب جی ہے، میوزک ہے، موسیقی ہے، اس طرح کی جتنی بھی گیمیں، جو گیم بھی انسان کو، جو چیز بھی انسان کو اللہ کے ذکر سے دور کر دے گی، اللہ کی یاد سے دور کر دے گی، یا وہ اسے اس کے زندگی کا جو اصل مقصد ہے اس مقصد سے دور کر دے گی، تو وہ لہو کے اندر ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو لہو الحدیث، لغو چیزوں کی خرید و فروخت کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو سیدھے راستے سے گمراہ کر سکیں۔ تو لغو الحدیث سے یہاں مراد موسیقی، گانا بجانا، ہر وہ چیز جو انسان کو، ہر وہ کھیل، ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ کے ذکر سے دور کر دے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں اس چیز کے اندر شامل ہیں۔ تو انسان کی زندگی کا پہلا مرحلہ ہے لعب کا، کھیلنے کا، دوسرا مرحلہ ہے تماشوں کا کہ انسان کھیلتا بھی ہے، پھر تماشے والی گیمیں بھی کھیلتے ہیں۔ تیسرا مرحلہ قرآن نے بیان فرمایا، قربان جاؤں اللہ رب العالمین کی علم پر، اللہ رب العالمین نے ایسے سمجھایا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، ایک ایک چیز کو کھول کر بیان کر دیا ہے۔ فرمایا جان لو کہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ کھیل اور تماشے کا نام ہے، اور تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ انسان زینت کو اختیار کرتا ہے، خوبصورتی کو اختیار کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کھیل کود کے بعد، تماشوں کے بعد اسے تھوڑی سی سمجھ آ جاتی ہے، 12 13 14 15 سال کی عمر شروع ہو جاتی ہے، 25 سال کی عمر تک وہ اپنے آپ کو بنانے اور سنبھالنے میں ہی گزارتا ہے، گھنٹوں شیشے کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی جب آپ دیکھیں گے جتنی بھی کاسمیٹک کی دکانیں ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کو سلون نظر آئیں گے، جتنے بھی آپ کو بیوٹی پارلرز نظر آئیں گے، جوتوں کی دکانیں ہیں، لباس کی دکانیں ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ انسان ان چیزوں سے خوبصورتی کو حاصل کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں گے کہ انسان جب اس زندگی میں آتا ہے تو وہ مہنگے برانڈ خریدتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ میں جس مجلس میں جاؤں، جس محفل میں جاؤں، جب میں لوگوں کے پاس جاؤں تو میں وہاں لوگوں سے ممتاز نظر آؤں، میں لوگوں سے اعلیٰ نظر آؤں، لوگ مجھے دیکھ کر عرش کر اٹھیں، کیا بات ہے اس کے لباس کی، کیا بات ہے اس کے جوتے کی، کیا خوبصورتی ہے، کیا اس نے مہنگا پرفیوم یوز کیا ہوا ہے۔ اس طرح کے خیالات انسان کے دل اور دماغ میں آتے ہیں، ایسی سوچ انسان کے دل اور دماغ میں آتے ہیں۔
یہ تیسرا مرحلہ ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں ایک مسجد تھی، مسجد میں ایک نوجوان داخل ہوا، بہت خوبصورت نوجوان، لباس بھی اعلیٰ، ہر چیز اس کی کہتے ہیں بے نظیر تھی۔ وہ جب مسجد میں آیا، لوگوں نے دیکھا، لوگ آش آش کر اٹھے، دانتوں میں انگلیاں دیکھ کے بیٹھ گئے۔ نے کہا کیا دیکھتے ہو؟ کہا ہم دیکھ رہے ہیں اللہ نے تجھے کتنا خوبصورت بنایا، تجھے کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ تو وہ آگے سے کہتا ہے، تکبر آ گیا، اپنے حسن پر اسے اس قدر فخر ہوا کہ اس نے کہا اگر اللہ بھی مجھے دیکھ لے تو وہ بھی میرے حسن پر ناز ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ کیا ہوا؟ فجعل ينقص، پھر یہ ہوا کہ وہ چھوٹا ہونا شروع ہوا، اتنا چھوٹا ہو گیا کہ ایک چھوٹے سے رومال کے اندر ایک بندے نے اسے اٹھا کے رکھا اور اسے گھر چھوڑا۔ یہ تکبر اس نے کیا تھا، تو اس تکبر کا انجام اسے مل گیا۔ تو انسان کی زندگی کا تیسرا مرحلہ زیب و زینت کے اندر انسان گزارتا ہے، اور یہ ہم میں سے ہر بندہ ان مراحل سے اپنے آپ کو گزارتا ہے۔ چوتھا مرحلہ انسان کی زندگی کا جو اللہ کے قرآن نے بیان کیا ہے، وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے سے بڑا بننا، ایک دوسرے پر فخر کرنا، میرا مقام یہ ہے، میرے تعلقات یہ ہیں، میرا اسٹیٹس یہ ہے، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، اس طرح کے کلمات اور اس طرح کی دور کے اندر انسان بہت آگے نکل جاتا ہے، غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرعون کا واقعہ بیان کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے، اسے سمجھایا کہ اس کائنات کا خالق مالک اللہ ہے، تو اس نے حقیرانہ انداز میں، تکبرانہ انداز میں کہا یا حامان ابنِ صرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، اے حامان میرے لیے ایک بہت اونچا محل بناؤ، اس محل پر چڑھ کر میں نیچے موسیٰ کے رب کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے پھر اسے پانی کے اندر فرشتوں کو حکم دیا اس کو دبو کر اسے مار دیا۔ وہ بھی اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا تھا کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے۔ اگر اللہ کے پاس جیسے موسیٰ کہہ رہا ہے نہریں ہیں، باغات ہیں، تو میرے پاس بھی نہریں اور باغات ہیں، دیکھو میرے محل کے نیچے سے نہریں چل رہے ہیں، میرے پاس بھی جنگلات ہیں، باغات ہیں۔ تو اس طرح کی منطق وہ بھی آگے سے پیش کرتا ہوں۔ تو یہ تکبر تھا اس کا، غرور تھا اس کا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک اور بڑا سرکش پیدا ہوا کہ اللہ نے اسے مال سے نوازا، بہت زیادہ رب نے اسے مال دیا، اتنا مال اسے رب نے دیا، اسے تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میرا کتنا مال ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے پاس اتنا مال تھا، اتنا مال اسے دیا گیا کہ اس کے خزانوں کی جو چابیاں ہوتی ہیں، بعض جو لاک لگتے ہیں، تالے لگتے ہیں، ان تالوں کی جو چابیاں ہیں ان کو اٹھانے کے لیے 100 اونٹوں کی تعداد ہوتی تھی۔ 100 اونٹوں کے اوپر اس کے خزانوں کی چابیاں لاتی جاتی تھیں۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کے خزانے کتنے ہوں گے اور کہاں تک ہوں گے، ان خزانوں میں کیا کچھ ہوگا۔ تو وہ ایک دن اپنے گھر سے باہر نکلا، دنیا دار جو لوگ تھے انہوں نے اس کی جاؤ حشمت کو دیکھا، روب اور دبدبے کو دیکھا، اس کے لباس کو دیکھا، اس کی خوبصورتی کو دیکھا، تو وہ کہنے لگے اللہ نے کیا تجھے عطا فرمایا ہے؟ تو اس نے آگے سے تکبر کرتے ہوئے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میں اپنے علم کی وجہ سے دیا گیا ہوں، میں بڑا جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں میں تو اپنے بڑے نہیں ہے، میں تو بڑا سمجھدار، ایسے ایسے باتیں کرتے ہو۔ جو 4
پیسے کما لیتا ہے وہ دوسروں کو ایسے سمجھتا ہے اسے تو عقل ہی نہیں ہے، ساری عقل میرے پاس ہے، حالانکہ یہ بات نہیں ہوتی، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ ایسے ایسے لوگوں کو دیتا ہے جو اونچا چاہو، اور ان کے نیچے آپ نے دیکھا ہوگا ایم اے کیے ہوئے ماسٹر کیے ہوئے ان کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی گالیاں سن رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کی عطا ہے۔ اللہ کسی کو علم دیتا ہے تو کسی کو رزق دیتا ہے، اسے اللہ نے علم بھی دیا اور رزق بھی دیا، لیکن اس نے تکبر کیا اور اس نے کہا یہ تو میں نے اپنی عقل اور سمجھداری سے یہ مال کمایا ہے، اس میں اللہ کی کوئی دیر نہیں۔ اللہ نے پھر حکم دیا زمین کو، اے زمین اس کو اپنے اندر نگل جائے، اور فرشتوں کو حکم دیا سارے خزانے اٹھا کے اس کے سر کے اوپر رکھ دو۔ اب زمین روزانہ ایک بارش اس کو اپنے اندر نیچے کی طرف کھینچتی، روزانہ ایک بارش وہ زمین میں دھنستا چلا جا رہا ہے، اور قیامت تک وہ دھنستا ہی چلا جائے گا، دھنستا ہی چلا جائے گا۔ تو انسان کی زندگی کا چوتھا مرحلہ جو ہے وہ تفاخر بینکم، آپس میں ایک دوسرے سے اپنے آپ کو بڑا بنانا ہے۔ اور یہاں ایک اور بات کی سمجھ لیں کہ جب انسان ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں آتا ہے تو وہ سمجھتا ہے پہلا مرحلہ فضول تھا، میں نے وقت ضائع کر دیا۔ جب وہ بچپن میں تھا تو تھوڑا سا بڑا ہوا، وہ اسکول کی گراؤنڈ میں، یونیورسٹی کی گراؤنڈ میں، کالج کی گراؤنڈ میں جب کھیلنے والا ہوا تو وہ سمجھتا تھا وہ گھر میں جو میں کھیلا کرتا تھا، محلے کی گلی میں جو کھیلا کرتا تھا وہ فضول تھا۔ اصل گیم تو یہ ہے، اصل زندگی تو اب میری شروع ہوئی۔ اور جب اس مرحلے سے آگے بڑھتا ہے تو پھر وہ خوبصورتی کے معاملات میں پڑتا ہے تو وہ کہتا ہے اصل چیز تو یہی ہے دنیا میں سب سے نمایاں۔ پھر اس سے آگے وہ جب جاتا ہے تو پھر وہ سمجھتا ہے کہ لوگوں سے بڑا بننا، علم میں، مقام میں، عزت میں، شہرت میں، یہی سب کچھ ہے۔ اس سے آگے جب اگلے مرحلے میں جاتا ہے تو وہ مرحلہ ہے تکاثر فی الاموال والاولاد۔ انسان کی خواہش ہوتی ہے میرے پاس مال بھی بہت زیادہ ہو، میرے پاس اولاد بھی بڑی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جیسے جیسے انسان بوڑھا ہوتا ہے اس کی دو خواہشیں بڑھتی جاتی ہیں، ایک یہ کہ اس کے پاس مال زیادہ ہو، دوسری خواہش ہوتی ہے کہ وہ جوان ہو جائے۔ تو مال کی کثرت جو ہے، کثرت چاہت، مال کی جو چاہت ہے کثرت کی کہ زیادہ ہو، یہ انسان کو زندگی کی آخری سانسوں تک ہوتی ہے، اور یہ ایسی چاہت ہے کہ انسان کو کئی دفعہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اس کے اصل مقصد سے دور کر دیتی، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ کثرت مال کی چاہت نے انسان کو غافل کر دیا، اتنا غافل کر دیا کہ یہ اللہ سے بہت دور چلا گیا، اور جب اس کی آنکھ کھلی، اسے ہوش آیا تو اس وقت اس کے ہاتھ سے گزر چکا تھا اور یہ قبر میں پہنچ چکا تھا۔ ملک موت کے جو فرشتے ہیں انہوں نے اس کی روح کو قبض کر لیا، لوگوں نے جنازہ پڑھا کر اسے قبر میں دفن کر دیا۔ سوال و جواب کرنے والے منکر اور نکیر نے آ کر اسے اٹھا کر بٹھا لیا۔ اس وقت یہ اپنے عزیز و اپارا دوست احباب کے جاتے ہوئے قدموں کی چاہت کو سنتا ہے اور آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ اب سب کچھ واپس جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس وقت کے پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پانچواں مرحلہ انسان کی زندگی کا تقاسم فی الاموال والاولاد ہے کہ انسان دنیا میں مال کی زیادتی کے لیے دوڑ لگاتا ہے، انسان اولاد کے زیادہ ہونے کے لیے دنیا میں دوڑ لگاتا ہے۔ اس کے بعد چھٹا مرحلہ قرآن نے ایک اور مقام پر بیان کیا ہے۔ یہ 5 مرحلے جو ہیں ایک آیت کے اندر، اور چھٹا مرحلہ یہ قرآن نے ایک اور مقام پر بیان کیا ہے کہ اس کے بعد وہ بڑھاپے کی طرف چلا جاتا ہے۔ 40 سال کے بعد انسان بڑھاپے کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے،
پھر ارذل العمر، ایسی عمر جس میں انسان ذلیل ہو کے رہ جاتا ہے، کھانے سے عاجز، قضاء حاجت کرنے سے عاجز، اور بیماریاں اس کو گھیر لیتی ہیں، اب اس کو یہ نہیں پتا میں کیا کر رہا ہوں، میرے سامنے کون ہے، ایسی عمر کی طرف چلا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عمر سے پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک ان ارد الی ارذل العمر، اے اللہ میں تجھ سے اس بات کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں ذلیل عمر کی طرف لوٹا دیا جاؤں۔ تو یہ بڑھاپا جو ہے انسان کے لیے باعث عذاب بھی ہے۔ اسلام نے لمبی عمر کو پسند کیا ہے اگر یہ عمر انسان کی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری والی، تو یہ زندگی انسان کے لیے بڑی فائدہ مند، اور اگر وہ بڑھاپے کی طرف چلا جائے، ایسے بڑھاپے کی طرف، اور ساتھ میں وہ اللہ کی نافرمانیاں بھی کر رہا ہے، تو یاد رکھ لیجیے اس سے بدتر اور شریر عمر اور کوئی نہیں۔ ان مراحل سے جب انسان، ہم میں سے ہر انسان نے گزرنا ہے، اور لازمی نہیں ہے کہ ہر انسان ان تمام مراحل سے گزرتا ہے، ہم میں سے کئی ایسے بھی ہوں گے جو 20 سال کی عمر گزاریں گے، کوئی 25 سال کی عمر گزاریں گے، کوئی 50 سال کی عمر گزاریں گے، کوئی 70 سال کی، کوئی 100 سال کی عمر گزاریں گے، اور اس بات کا مشاہدہ ہم اپنے سامنے دیکھتے بھی ہیں۔ ہم میں سے کئیوں نے چھوٹے بچوں کے جنازے اٹھائے ہوں گے، کئیوں نے لڑکپن کی عمر میں بچوں کے جنازے اٹھائے ہوں گے، کئیوں نے جوانوں کے جنازے اٹھائے ہوں گے، کئیوں نے بوڑھوں کے جنازے اٹھائے ہوں گے۔ تو ان لمحات میں سے یہ نہیں ہے، ان مراحل سے ہر ایک نے نہیں گزرنا ہے، جس کی جتنی زندگی ہے وہ اتنی گزارے گا۔ کوئی بچپن میں اس دنیا کو چھوڑے گا، تو کوئی لڑکپن میں، کوئی جوانی میں، کوئی بڑھاپے میں، اور کوئی اس عمر میں جائے گا کہ جب اس کا کوئی سہارا بھی نہیں ہوگا۔ تو انسان نے ان تمام مراحل سے گزرنا ہے، لیکن خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جس کی عمر 40 سال ہو جائے، 40 سال کی عمر، اور اس سے اوپر والوں کے لیے اب یہ معاملہ شروع ہو جائے، کیونکہ اس سے پہلے جتنی زندگی انسان کی ہوتی ہے وہ انسان نادانیوں میں گزارتے ہیں، لیکن 40 سال کے بعد جو ہے یہ ایک سنجیدہ عمر ہوتی ہے، اور اگر کوئی انسان اس عمر میں بھی نہیں سمجھتا تو وہ سمجھ لے اس سے بڑا بدبخت اس کائنات کے اندر کوئی۔ سمجھنا تو انسان کو 14-15 سال کی عمر میں ہی جانا چاہیے تھا، لیکن اگر وہ کسی وجہ سے غفلت کا شکار ہو گیا اور زندگی اس نے گزار دی اللہ کی نافرمانیوں کے اندر، تو اب 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ انسان 40 سال کی عمر جوانی کو پہنچ جائے، وہ بلغ 40 سنہ، اور جوانی سے گزرتے ہوئے وہ 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، پھر وہ کیا کہتا ہے؟ قال رب اوزعنی، اے میرے رب اب مجھ کو توفیق عطا فرما ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ یہ دعا ہر اس بندے کو یاد کرنی چاہیے جس کی عمر 40 سال ہو گئی ہے یا 40 سال سے وہ گراز کر چکا ہے، اسے یہ دعا روزانہ لازمی پڑھنی چاہیے تاکہ اس کی آخرت سنور جائے، اس کی اگلی منزلیں سمجھ جائیں۔ اور اس دعا میں کیا ہے کہ اس دعا کی وجہ سے جب مومن مسلمان اللہ سے یہ دعا کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے 40 سال کی عمر میں تو میرے پاس آ گیا ہے، اب میں تجھ کو بہت بڑے بڑے انعامات سے نوازوں گا۔ پہلا احساس اسے یہ ہو گیا کہ میں نے اپنی زندگی کو ضائع کر دیا ہے، 40 سال کی زندگی میں نے فضول کاموں کے اندر گزار دی ہے، جس مقصد کے لیے رب نے مجھے یہ زندگی دی تھی وہ مقصد میں آج تک پورا نہیں کر سکا۔ اسے یہ احساس ہو جائے اور اس کے بعد پھر وہ کہے
رب اعوذنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی، اللہ پہلی زندگی جیسی تیسی تھی سو گزر گئی، اب مجھے توفیق دے دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتا، اپنی نعمتوں کی شکر گزاری کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما دے۔ دوسرا احساس اسے یہ ہو جائے کہ وہ کہے اے اللہ جیسے میں تیری شکر گزاری کروں گا ایسے میں اپنے والدین کی بھی شکر گزاری کروں، جو ان کی خدمت مجھ پر فرض ہے وہ بھی میں پوری کروں، اور ان نعمتوں کا بھی تیرا میں شکریہ ادا کروں ساتھ میں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی۔ یہ احساس بھی اسے ہو جائے، چاہے 40 سال کی عمر میں ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تیرا یہ تیسرا احساس ہے کہ تو زندگی کی 40 بہاریں گزارنے کے بعد مجھ سے یہ توفیق مانگ لے کہ اللہ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، پہلے میں نے جیسی تیسی زندگی گزاری ہے سو گزار چکا، اب مجھے توفیق دے کہ میں نیک عمل کروں، اور ایسے نیک عمل کروں کہ وہ نیک عمل تجھے خوش کرے، نیکیاں ایسی کروں کہ تم کو دیکھ کر راضی اور خوش ہو جائے، ایسے نیک اعمال کی مجھے توفیق عطا فرما۔ چوتھا احساس سے جب یہ ہو جائے کہ میں نے تو اپنی زندگی جیسی تیسی گزار دی، عیاشیوں میں، بدماشیوں میں، رب کی نافرمانیوں میں جیسی تیسی گزار دی، لیکن اللہ اب مجھے توفیق بخش کہ میں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر سکوں، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اب مجھے یہ توفیق بخش دے کہ میں اپنی اولاد کو نیکی کے راستے پر لگا سکوں، میں اپنی اولاد کو نمازی بنا سکوں، میں اپنی اولاد کو دین کے قریب کر سکوں۔ یہ اللہ سے دعا کرے 40 سال کی عمر میں، پھر اس کے بعد اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 40 سال سے پہلے نہیں کر سکتا، پہلے بھی کرے، یاد کرے، روز مانگے اللہ سے، کیونکہ انسان کا جو اصل اثاثہ ہے وہ اس کی اولاد ہی ہے۔ اور اس کے بعد پانچواں احساس اسے یہ ہو جائے کہ میں نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، اب ندامت مجھے ہو رہی ہے، ندامت کے آنسو اپنی آنکھوں سے بہائے اور کہے انی تبت الیک، اللہ میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے معاف کر دے، وانی من المسلمین، پہلے تو گناہ میں نے کیے تھے، اب توبہ کر رہا ہوں، اس توبہ کے بعد میں ساری زندگی تیری فرما برداری کے اندر گزاروں۔ جو بندہ 40 سال کی عمر میں یہ دعا کر دیتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، جواب آتا ہے اے میرے بندے ان چیزوں کا احساس تجھے ہو گیا کہ تو نے ساری زندگی کھیل تماشے، دنیا کے مال و متاع، زیب و زینت اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے اوپر گزار دی ہے، ایک دوسرے سے بڑا بننے کے اندر گزار دی ہے۔ اے میرے بندے تجھے یہ احساس ہو گیا، اب میں تجھے اس کے بدلے میں کیا دے رہا ہوں؟ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کے ہم نیک اعمال کو قبول کریں گے۔ اب یہ 40 سال کے بعد جو نیکی کرے گا اللہ فرماتا ہے میں اس کی وہ تمام نیکیاں قبول کرتا جاؤں۔ وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، جو گناہ اس نے پہلے کیے ہیں میں ان تمام گناہوں کو بھی معاف فرما دوں گا۔ فی اصحاب الجنہ، تیسرا انعام رب کا یہ ہوگا کہ جہنمیوں سے نکال کر جنت والوں میں اسے شامل کر دوں گا۔ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، اللہ فرماتا ہے یہ میرا سچا وعدہ ہے جو تمہارے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ 40 سال کی عمر میں بھی انسان اگر یہ سمجھ جائے کہ مجھے اللہ نے زندگی کیوں دی ہے، مجھے اللہ نے اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے، اپنے اس دنیا میں آنے کے مقصد کو پہچان گیا، تو یقین جانیے اس بندے کی آخرت سمجھ جائے گی اور وہ بندہ اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے اس انسان کو سمجھدار انسان قرار دیا ہے جو انسان اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو پہچان جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، جو بندہ اپنے نفس کو، اپنے نفس کی حقیقت کو پہچان گیا، اس نے سمجھداری کا مظاہرہ
دنیا کی زندگی کے لیے نہیں بلکہ اپنی اخروی جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے لیے اس نے محنت کی، توجہ کی، کوشش کی اور اس کو وہ سنوارنے میں کامیاب ہو گیا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ سمجھدار انسان ہے۔ اس دنیا پہ مت بھروسہ کیجیے، یہ دنیا انسان سے سب سے پہلے وہی چیز چھینتی ہے جو وہ ساری زندگی بنانے میں لگا دے گا۔ آپ دیکھیے انسان اپنے نام کو دنیا میں بڑا کرتا ہے، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، یہ چودھری صاحب ہیں، یہ حاجی صاحب ہیں، یہ بادشاہ صاحب ہیں، یہ شیخ صاحب ہیں، یہ مغل ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اس کا نام ہے۔ لیکن مرنے کے فوراً بعد لوگ اس کو یہ نہیں کہتے کہ چودھری صاحب ہیں، لوگ کہتے ہیں میت پڑی، میت کا کیا کیا، میت کو کیا ہو گیا، میت کے اوپر پنکھا لگاؤ، میت کو یہ کرو، میت کو وہ کرو، میت کو کفن دو، یہ نہیں کہتے چودھری صاحب کو غسل دو، چودھری صاحب کو یہ کرو، اس کو یہ کرو۔ سب سے پہلے جو انسان سے چھینا جاتا ہے وہ اس کا نام ہوتا ہے جس کے لیے ساری زندگی وہ لگا دے۔ دوسرے نمبر پر مال ہے، جو انسان ساری زندگی حاصل کرنے میں لگا دیتا ہے، جیسے ہی سانس بند ہوتے ہیں یہ مال اس کا نہیں رہتا، اس کے ورثہ کا ہو جاتا ہے۔ اس کے مال میں سے تو صرف اسے کفن ملتا ہے، کئی دفعہ وہ بھی نہیں ملتا، وہ بھی عزیز و اقارب دوست احباب جلدی سے کوشش کرتے ہیں ہمارا لباس اس سے مل جائے، ہماری طرف سے اسے کفن مل جائے۔ تو انسان جس مال کے لیے توجہ کر رہا ہوتا ہے، جس کے لیے وہ دوڑے لگا رہا ہوتا ہے، وہ مال بھی اس کا نہیں رہتا، وہ بھی عزیز و اقارب کا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ محبت کے انداز بدل جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں وہ اولاد جو باپ کے کپڑوں کو میلا نہیں ہونے دیتے، وہ اولاد، وہ دوست، وہ بھائی، وہ عزیز و اقارب، وہ رشتہ دار جو اس کے کپڑوں پر اگر مٹی گر جائے تو اس کو صاف کرتے ہیں، کپڑے گندے ہوں تو اسے وہ دھو دیتے ہیں۔ لیکن مرنے کے بعد یہ ہوتا ہے وہ محبت کا انداز اب بدل گیا ہے، جتنا زیادہ محبت کرنے والا ہوتا ہے اتنی زیادہ وہ مٹی ڈال رہا ہوتا ہے۔ تو اس دنیا پر زیادہ بھروسہ مت کیجیے، دنیا بے وفا ہے اور آخرت آپ سے وفا کرنے والی ہے۔ اگر آپ آخرت کو سنوارنے میں کامیاب ہوگے تو ہمیشہ کا گھر جنت آپ کا منتظر ہوگا اور وہاں آپ عیش و عشرت کے ساتھ بہترین زندگی گزاریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ نے ایک دفعہ پھر سورہ حشر میں ہمیں متنبہ کیا ہے اور کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ اور دیکھ لو تم اپنی آخرت کے لیے کیا آگے بھیج رہے ہو، کیا جمع کر رہے ہو۔ ہر بندہ اپنے اپنے گریبان پہ جھانک لے، رات کو سونے سے پہلے دیکھ لے میری یہ ساری زندگی جو میں گزار چکا ہوں اس میں نے ایسا کوئی عمل کیا ہے جو اللہ کو خوش کر سکے۔ میرے پاس ایسے اعمال ہیں کہ جب میں رب کے سامنے جاؤں تو رب مجھے کہے میرے بندے میں تجھ سے خوش ہوں، جا جنت میں چلا جائے۔ تو یقیناً ہم میں سے ہر بندے کا شرم کے مارے جھک جائے گا اور اسے یہ ندامت ہوگی کہ میرے پاس ایسے عمل نہیں ہے، ایسے عمل نہیں ہے اور نہ ہی میں اس قابل ہوں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے حساب دے سکوں۔ تو اس لیے یہ زندگی کے ساتھ گزرتے جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وقت کسی کی جاگیر نہیں ہے، وقت گزر گیا تو یہ دوبارہ کبھی نہیں آئے گا۔ جوانی گزر گئی تو پوچھ لیجیے ان بوڑھوں سے کہ کیا یہ دوبارہ جوان ہو سکتے؟ جو وقت گزر گیا اب وہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ بچپن گزر گیا تو وہ نہیں آئے گا، جوانی گزر گئی تو وہ نہیں آئے گا۔ اس لیے ان گزرتے ہوئے لمحات، ان گزرتے ہوئے سالوں کو دیکھیں، جس طرح یہ گزرتے چلے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ ہماری زندگی بھی گزرتی چلی جا رہی ہے اور ہم جس سفر پر گامزن ہے اس کا آخر موت ہے اور موت کا ہم میں سے ہر ایک نے سامنا کرنا ہی کرنا ہے۔
شام زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہو، آپ اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے جا رہے ہوں، اور ایسی ہو کہ آپ خوشی خوشی دنیا سے جائیں اور لوگ آپ کی جدائی کے اندر اداس ہوں، پریشان ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ آپ کی وفات کے اوپر کہیں جان چھوڑی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جتنی بھی زندگی ہم گزار چکے ہیں، اس زندگی کے اندر جتنی غلطیاں، جتنے گناہ، جتنی لفظیاں ہیں، اللہ وہ معاف کر دے، اور اللہ رب العالمین بلکہ معاف ہی نہیں، انہیں نیکیوں کے اندر تبدیل فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے یہ بھی دعا ہے کہ جو باقی ماندہ زندگی ہے، اللہ ہمیں وہ اپنی اطاعت اور فرما برداری کے اندر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا